اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ متقین کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزرا ہے، انہی کے بارے میں آیت نمبر 16 میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت مغفرت ہو سکتی ہے۔ کئی صحابہ کے واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور فوراً اس کے بعد ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ جہاد فی سبیل، ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ شہادت، اس کے علاوہ انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی، موقع ہی نہیں ملا۔ تو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، قیمتی سرمایہ ہے ایمان۔ اس لیے فرمایا کہ وہ ہیں جو یہ اللہ پاک سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ پاک سے طلب کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم چونکہ ایمان لے آئے لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما دے۔ الصابرین، یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ والصادقین، یہ سچے لوگ ہیں۔ صبر کرنے والے یعنی ڈٹ جانے والے، مصیبتوں پہ صبر کرنا یعنی جزا فضا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، چیخو پکار نہ کرنا، اور صراط مستقیم پہ ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ فرمایا اور سچے بھی ہیں۔ والقانتین، اور عاجزی کرنے والے، اللہ پاک ہی کے سامنے جھکنے والے۔ والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے، انہوں نے جب کہا نا کہ ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے، کہ ہم نے واقعتاً یوسف علیہ السلام پر بہت ظلم کیا، ہم مانتے ہیں اب، اور آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، اللہ پاک سے ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا سوف استغفر لکم، کہ میں عن قریب پروردگار سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ تو مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ میں سحری کے وقت اللہ پاک سے مانگوں گا، سحری کے وقت۔ اور جب صاحب معاملہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بھی پوچھا ہوگا، اور جمعے کی بھی رات ہوگی اور تہجد کا وقت ہوگا، اس وقت میں تمہارے لیے اللہ پاک سے بھی بخشش طلب کروں گا۔ تو بخشش طلب کرنا، کچھ مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور وہ سحری کے وقت استغفار کرنا، سحری کے وقت، یہ انتہائی مقبولیت والا عمل ہے، انتہائی مقبولیت والا، کہ سحری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ تو جو بندہ رات کے پہلے حصے میں اگر جاگتا ہے زیادہ، تو پھر وہ آخری حصے میں جاگ نہیں سکتا، اس لیے اسے رات کے پہلے حصے میں سونا چاہیے۔ چلیں ثلث 3 حصے کرے گا رات کے، اگر تو جو پہلا حصہ ہے، تیسرا حصہ، اسی حصے کے اندر اپنے گپ شپ اگر ہے بالفرض، یا کوئی معاملہ ہے، یا تحقیقی کوئی کام کر رہا ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو اس کو نمٹانے کی کوشش کرے۔ مہمان آیا ہوا ہے تو پہلا جو ثلث رات کا حصہ ہے، اس کے اندر ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور سو جائے۔
سلس سے آگے بالکل نہ جائے. تہائی حصہ جو رات کا ہے اتنا بس کافی ہے. اسی کے اندر اب اگر کھانا پہلے نہیں کھایا، بعض لوگوں کو مختلف کام ہوتے ہیں نا، لوگ کھانا پہلے نہیں کھا سکتے بعض لوگ، تو کھانا بھی پہلے عشاء سے پہلے کھانا چاہیے، یہ بہتر ہے. اور ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں 8 بجے سے پہلے کھانا چاہیے. تو یہ روٹین اس طرح سے بنائے. لیکن اگر کسی کی نہیں روٹین اس طرح سے بنی ہوئی، بعد میں اگر کوئی کھاتا ہے تو ٹھیک ہے کھا لے، لیکن کوشش کرے کہ پھر اسی رات کے ابتدائی حصے میں ہی جو تیسرا حصہ بنتا ہے اسی کے اندر سارے کام اپنے نمٹا کے سو جائے. پھر اس کو توفیق ہوگی سحری کے وقت استغفار کرنے کی، یہ فضیلت اس کو پھر حاصل ہوگی. جن لوگوں نے دنیا میں جو اداکار وغیرہ ہیں نا، تو جب یہ توبہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ اصل جو اسلامک شیڈیول ہے، شیڈیول آف لائف، اس کو پھر اپناتے ہیں اصل. کیونکہ وہ دیکھ کے آئے ہوتے ہیں کہ گند کیا ہے، وہ اس کو دیکھ کے آئے ہوتے ہیں کہ لوگ دنیا کتنے گند میں ہے، ساری چیزوں کو وہ جانتے ہیں، اس لیے پھر وہ اس کی طرف نہیں جاتے. عموماً جیسے اسی طرح سے ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں یہ آیا کہ پہلے وہ اسی طرح کے گانے شانے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں تھا، اور پھر جب اس نے توبہ کی تو کسی نے کہا کہ ملاقات کرنی ہے، تو اس نے کہا کہ میں رات کو 9 بجے سو جاتا ہوں، رات کو 9 بجے جو بھی ہو، کوئی رات کا میں ٹائم آپ کو ملاقات کا نہیں دے سکتا، صبح ناشتے پہ ملاقات ہوگی. تو شیڈیول جو ہے جب بندہ اپنا ٹھیک کر لیتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور بہت سارے فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو 9 بجے ضروری نہیں ہے، بالفرض 10 بھی بج جائیں، موسم کے حساب سے ہے، موسم کے حساب سے ہے. رات لمبی بھی ہوتی ہے، رات چھوٹی بھی ہوتی ہے، تو اس حساب سے اپنا شیڈیول بنانا چاہیے. فرمایا شہید اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے. اللہ پاک نے کس چیز کی گواہی دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں گواہی دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی. قائمًا بالقسط، یہ انصاف کے ساتھ اس نظام کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فرشتوں کی بھی ہے اور اہل علم کی بھی ہے، سب یہ گواہی دیتے ہیں. فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ زبردست اقتدار والا، حکمت کا مالک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر پڑھا اس پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی اس پہ گواہی دے رہا ہوں، میں بھی اس پہ گواہی دے رہا ہوں. تو کچھ لوگ آئے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ سوال کیا، جو یہودی تھے، یہودی عیسائی، ان کے جو وہ پادری وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کہاں پہ گواہی دی ہے، اور کلمہ توحید اس کے بارے میں سوال کیا انہوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، شہادت والی آیت، یہ سب سے بڑی شہادت والی. تو انہوں نے پوچھا شہادت سب سے بڑی کون سی ہے؟ تو یہ آیت اتری کہ سب سے بڑی شہادت یہ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وانا علی ذلک لمن الشاہدین، میں بھی اس پہ گواہ ہوں. اور جو بندہ فرما کے حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اور یہ آیت شہادت پڑھتا ہے، اور اگلی جو آیت ہے آگے قل اللہم مالک الملک، یہ آیت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں،
اور اسے اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرماتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے حقیقی دین اور پسندیدہ دین اور سچا دین الاسلام، وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، فرمایا انہوں نے جو اہل علم نے، کتاب والوں نے جو اختلاف کیا ہے، یہ علم آ جانے کے بعد کیا ہے۔ علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں کیا پھر؟ بغیم بینہم، زدہ زدی، آپس کے اختلافات کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ جب علم آ گیا اس کے بعد اختلاف کیا۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد اللہ پاک حساب لے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں مسئلہ توحید کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کر اگر باتیں کرتے ہیں، آپ سے جھگڑتے ہیں، فرمایا فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ میں تو اپنے چہرے کو اللہ ہی کے سامنے جھکا چکا ہوں، میں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکایا ہے۔ اسلمت وجہی، اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنا چہرہ، لفظی معنی تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یعنی میں اللہ ہی کے سامنے جھک گیا، میں تو مسلمان ہوں۔ اور ومن اتبعن، اور جو میرے تابع دار ہیں وہ بھی اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں۔ میرے جو نبی علیہ السلام کے جو تابع دار ہیں وہ اپنے سر کو کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ وہ اپنے چہرے کو کسی غیر کے سامنے نہیں جھکاتے، اللہ ہی کے سامنے جھکاتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور یہ ان پڑھ جو مشرک ہیں ان سے بھی آپ کہہ دیجئے، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ آپ نے کھلم کھلا پہنچا دیا۔ بلاغ، مسئلہ کھلم کھلا پہنچا دینا، واضح۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، یعنی پھر آپ کے ذمہ حساب نہیں ہے، حساب اللہ پاک خود دیکھ رہا ہے، ان کو اللہ پاک خود حساب لے گا۔ آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ مسئلہ بیان کر دیں، سمجھا دیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کا قتل کیا۔ انبیاء کا قتل تو ہوتا ہی ناحق ہے، تو اس کو مزید ناحق کہا کہ وہ اتنا ناحق ہے کہ اس کو ناحق کہا جا رہا ہے۔ انبیاء کا قتل، ایک ایک موقع پہ انہوں نے 40 انبیاء کا قتل کیا، یہ بنی اسرائیل نے۔ ایک مرتبہ 43 انبیاء کا قتل کیا اور 170 بزرگ کھڑے ہوئے، انہی میں سے جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ ناحق قتل کیا انبیاء کا، ویقتلون الذین، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا، یأمرون بالقسط من الناس، جو ان لوگوں میں سے انصاف کی بات کرنے والے تھے، انصاف کا حکم دینے والے تھے۔ فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا و آخرت میں بالکل غارت چلے گئے، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔
وما لهم من ناصرین، اور جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو مشرکین کے اعمال کیا ہیں؟ ضائع ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ان کے لیے ہم ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، ان کے اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا، ان کے اعمال بالکل ضائع ہیں، بالکل ضائع، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ تو اس لیے کفر اور شرک جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے عزیز و اقارب جن تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں ان تک پیغام پہنچائیں۔ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کہا تھا کہ میرے نام کی نیاز دینا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا کہنا؟ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کب کہا تھا کہ میری نام کیا کر دیگیں چڑھانا وہاں لاہور آ کے دیگیں چڑھانا؟ کب کہا تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کب کہا تھا کہ مجھے پکارنا شیئا للہ شیئا للہ، اللہ کے لیے کچھ دے دو؟ کیا کر رہے ہیں یہ؟ کیا تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے؟ کیسی جہالت ہے یہ؟ اللہ پاک نے سمجھ نصیب فرمائے۔ تو ایک مرتبہ کوشش تو کرنی چاہیے کہ ایک دفعہ قرآن کو تو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں۔ اور یہ سورہ بقرہ میں جو انما حرم علیکم المیتہ، یہ آیت پر میں نے جو تشریح کی ہے تو اس کی تفسیر یوٹیوب پہ سن لیں تاکہ قرآن پاک کا یہ مقام سمجھ آئے اور یہ مسئلہ سمجھ آئے کہ نیازات لغیر اللہ یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے۔ لوگوں نے بس اپنا بس جو دل میں آتی ہے وہ کرتے ہیں، جو بس دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہا ہے سن رہے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ کل قیامت والے دن سارے اعمال ضائع جائیں گے۔ اگر آج آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہیں، کوئی بھی نیکی، تو یہ ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، شرک کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، ان کو نہیں دیکھا آپ نے جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یعنی کتاب آئی، اتری ان کے پاس، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا رہا کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کی کتاب کو سمجھو، مانو، عمل کرو، لیحکم بینہم، تاکہ کتاب تمہارے درمیان فیصلہ کر دے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ایک فریق نے منہ موڑ لیا، رخ پھیر لیا، اور یہ اعراض کرنے والے لوگ ہیں۔ ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو چند دن آگ چھوئے گی۔ یعنی وہ جو ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو وڈیروں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی نا چند دن، بس وہ اس وجہ سے ہمیں عذاب ملے گا، اس کے علاوہ ہم تو بڑے جو ہے نا اللہ کے لاڈلے ہیں۔ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں، احباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ تو فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ انہوں نے جو گھڑنتو قصے بنائے ہوئے ہیں نا، گھڑے ہوئے، تو انہوں نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیسے ہوگا وہ دن، لِيَوْمٍ، وہ دن کہ جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، لا ریب فی، اس حشر کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو جو اس نے کسب کیا ہے سارا کا سارا، پورا کا پورا دے دیا جائے گا، اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
جو کچھ انہوں نے کمایا ہے سارا کا سارا دے دیا جائے گا۔ وہ ایسا دن آ رہا ہے، ایسا دن آ رہا ہے کہ اگر خیر ہے ذرہ کے برابر یرہو اسے دیکھے گا، شر ہے ذرہ کے برابر یرہو اسے بھی دیکھے گا، اپنے سامنے دیکھے گا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی پائے گا اپنے نامہ اعمال میں، اور اسے پھر دیکھے گا جب نامہ اعمال کو، اس وقت کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ اس وقت افسوس کرے گا، افسوس کرے گا، اس وقت کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، لم اوت کتابیہ، یہ کتاب مجھے آج نہ دی جاتی۔ بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا نا نامہ اعمال، وہ کہے گا ہائے مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کہ جس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی بات، بڑی سے بڑی بات، چھوٹی سے چھوٹی بات کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے ایسے دن سے ڈرنا چاہیے کہ وہ دن آنے والا ہے جب حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے ظلم بھی نہ کرے، کفر بھی نہ کرے، شرک بھی نہ کرے، کتاب اللہ کی طرف آئے، اللہ کی کتاب کی طرف آئے، اللہ کی کتاب کو سمجھے، تو اللہ کی کتاب پھر اس کو ہدایت بتاتی ہے کہ ہدایت کا رستہ کون سا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، کفار کو بھی اللہ پاک قرآن کی طرف لے آئیں اور اسلام کی توفیق نصیب فرمائیں، استقامت نصیب فرمائیں، ہدایت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد